السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کے 20ویں پارہ میں موجود احکامات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، مکمل سورہ قصص ہے اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ نمل کا جو حصہ اس میں باقی تھا، پچھلے حصے کے بعد جو حصہ اس سپارے میں آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں کہ آسمان، زمین، بارش، کھیتیاں اور زمین کا نظام، نہروں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، فضاؤں کا نظام، سبزے اور چراگاہوں کا نظام، بحری اور بری تاریکیوں کے راستے اور آسمان سے ہواؤں کا آنا، بادلوں کا ادھر ادھر لے جانا، اور انسان کی پہلی پیدائش اور پہلی پیدائش کے بعد پھر اس کا مر جانا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ انسان کا پیدا کیا جانا، یہ سب چیزیں اللہ پہ منحصر ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ قیامت کہ سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا اور آسمان و زمین کا شق ہو جانا، روز قیامت سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کی اچھائیوں کا جمع کیا جانا، برے لوگوں کی برائیوں کا جمع کیا جانا اور ان کے لیے پھر سزا و جزا کا اعلان۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مختصراً اجمالاً ذکر کی گئی ہیں۔ اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تفصیلی قصہ اس میں موجود ہے، اسی لیے اس کا نام قصص رکھا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے سورہ عنکبوت کی، تو اس کے ابتدائی حصے جو اس سپارے میں موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے: توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ۔ توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے، اسی لیے اس کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، اور مکڑی کا جالا جس قدر کمزور ہوتا ہے، مشرکین کے بت بھی اسی طرح کمزور ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ انبیاء پر جو آزمائشیں آئیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دیس نکالا ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں وقت گزارنا پڑا، حضرت زکریا کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا علاقہ، اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حواریوں نے تختہ دار پہ لٹکانے کی کوشش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑا، حضرت داؤد علیہ السلام کو قوم نے جھٹلا دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے شہر کو، علاقے کو چھوڑ کر دریا میں سفر کرتے ہوئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جا کر صبر کرنا پڑا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی اور مصائب جھیلنے پڑے، اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی کی طرف گئے تو لہو لہان ہو گئے، ان کو پتھر مارے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کے راستے میں جو مصیبتیں تھیں وہ کھڑی کی گئیں۔ اور اسی طرح پھر دیگر انبیاء کرام کا جو مصیبتوں کا ذکر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آزمائش جو بھی آئی ان پیغمبروں پر وہ اللہ کی جانب سے آئی، وہ خود ساختہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے اور اس پر صبر کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے سبق میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ اس میں کہا ہے کہ آزمائش پر صبر بھی کرنا ہے۔ جو آزمائشیں انبیاء پر آئیں وہ ضروری ہو سکتا ہے کہ مومنین پر بھی آئیں، لہٰذا صبر کرنا چاہیے۔ جب کوئی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ یہ گزشتہ ایک سپارے میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔